میرے محترم عزیزو، انسان کے اندر کچھ خامیاں ہیں جسے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ان خامیوں کی جن کی نشاندہی فرمائی ہے۔ پہلی خامی قرآن کریم نے جو ذکر فرمائی ہے کہ یہ ظلوم ہے، یعنی ظلم کرنے والا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک خامی بیان فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ نے انسان کے اس نقص اور عیب کو بیان کیا کہ انسان ظلوم ہے، یعنی ظلم کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عدل اور انصاف کی استعداد موجود ہے۔ کسی کے اندر اگر انصاف کی صلاحیت ہی نہ ہو تو اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر عدل اور انصاف کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عیب بیان کیا انسان کا کہ انہ کان ظلوما، کہ یہ انسان ظلوم ہے، یعنی کہ ظلم کرنے والا ہے۔ دوسرا عیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جہولا، یہ ناواقف ہے، علم سے ناآشنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت علم والی موجود ہے، اگر علم والی صلاحیت نہ استعمال کرے تو یہ جہول یعنی جاہل ہے۔ تیسری چیز یا تیسرا عیب جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ انسان ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کمزور ہے۔ تبھی دیکھیں انسان ایک اجنبی سا خوف بھی محسوس کرتا ہے۔ امریکن ایک صدر گزرے ہیں بل کلنٹن، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے کہ جی یہ سپر پاور ملک کا پریزیڈنٹ ہے اور صدر ہے، لیکن آخر وہ بھی انسان ہے۔ اس نے کسی نجومی کو بلایا اور کہا کہ آئندہ جو سال آنے والا ہے میرے حساب سے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے بھی اندر کا خوف ہے، اجنبی سا خوف وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ سال میرے لیے کیسا ہوگا۔ تو یہ تیسری صفت یعنی کمی جو اللہ نے انسان کی بیان فرمائی ہے کہ انسان کیا ہے، ضعیف ہے۔ اور ایک صفت بیان فرمائی خلق الانسان من عجل، انسان کو اللہ نے جلد باز بنایا ہے۔ بس جو کام بھی ہو کہتا فٹ کر کے ہو جائے، بس کام فوراً کے فوراً ہو جائے۔ تو یہ جلد باز ہے۔ لازمی نہیں کہ ہر چیز کا اثر فوراً ظاہر ہو، انسان انتظار کرے۔ انسان مکلف ہے محنت کا اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔ تو انسان جلد باز بھی ہے، خلق الانسان من عجل۔ پانچویں جو برائی انسان کا، برائی کہیں یا انسان کی کمی، عیب اللہ نے بیان کی، وہ کیا ہے، خلق الانسان ہلوعا، انسان جی کا کچا ہے۔ اللہ نے اسے جب پیدا کیا تو وہ جی کا کچا ہے، دل کا کچا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خوشی آتی کہتا ہے میں نے کیا ہے، اور اگر غم آتا ہے یار یہ اللہ کی طرف سے، ذرا کوئی خوشی یا کوئی غم آتا ہے فوراً مرجھا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، جو اہل ظرف ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے، ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں۔ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو انسان یہ حالات آتے ہیں، ہم نے طے کی کچھ اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ تو یہ حالات انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں، انسان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ تقریباً کوئی 5 انسانی عیب قرآن میں بیان فرمائے۔ اب جب ایک مشین کے اندر اتنے عیب ہوں، اس مشین کو کون خریدے گا بھائی؟ آپ اگر کسی کو کہیں کہ یہ موبائل ہے، یہ بیچتا ہوں، لیکن اس میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، تو کون خریدے گا اسے؟ اللہ نے اس انسانی مشین کے عیب بیان کیے، لیکن عیب بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس انسان کو میں خود خریدتا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ نے ان ایمان والوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو
خرید لیا جنت کے بدلے میں کہ اللہ کے راہ میں مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، شہید بھی کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو ایمان والوں کو میں نے کیا کیا؟ خرید لیا۔ بھائی اتنے عیب ہیں، میرا اللہ خرید رہا ہے، اللہ سے تو کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن وہ کون سی ایسی کوالٹی ہے، وہ کون سی ایسی مایا ہے، وہ کون سی ایسی صلاحیت ہے جس صلاحیت نے آ کر ان عیبوں پر پردہ ڈال دیا؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب تک بکا نہیں تھا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدا نہیں تھا ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، جب اللہ نے خرید لیا تو قیمت ہی ہماری لگ گئی۔ تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی بابرکت یہ سارے عیبوں پر پردہ آ گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ چیز انسان کے اندر وہ ایک جذبہ ہے جسے محبت کا جذبہ کہتے ہیں، اور اس محبت کے جذبے نے آ کر انسانی عیبوں کو چھپا دیا، اس کی کمی کو چھپا دیا، اس کے جہل کو چھپا دیا، اس کے دل کے کچے ہونے کو چھپا دیا، اس کی کمزوری کو چھپا دیا، اس کے جلد باز ہونے کو چھپا دیا۔ یہ انسان کے اندر کا جذبہ ہے جسے محبت کہا جاتا ہے، اور اسے ابراہیم خلیل اللہ نے نبھا کر دکھایا علیہ السلام۔ یہ وہی جذبہ ہے جب انسان کے اندر عشق کی آگ لگتی ہے نا، تو پھر یہ عشق کی آگ ہر چیز کو جل کر راکھ کر دیتی ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا۔ کہتے ہیں کہ جب عشق کی آتش ہے نا، آگ، اس کا جب شعلہ اٹھا تو جس سے یہ عشق کرتا ہے اس کے عشق، اس معشوق کے علاوہ ساری کائنات جل گئی۔ تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، لا کی تلوار، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، کہتے ہیں تیغ لا یعنی لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے اس کے معنی نہیں، تو کہتے ہیں اس لا کی تلوار سے اللہ کے غیر کا قتل ہو گیا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے سوائے اللہ کے۔ تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، کہتے ہیں معشوق کے علاوہ سب کچھ جل گیا۔ دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، کہ دنیا والوں دیکھ لو بھائی اس کے بعد کوئی بچا ہے؟ جب لا کی تلوار سے سارا کٹ گیا تو اس کے علاوہ کوئی بچا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ اس کے بعد تو صرف اللہ کی ذات ہی بچی ہے میری نگاہ کے اندر۔ جب میں نے اللہ سے محبت کی، اللہ کی محبت میں اللہ کے احکام پر عمل کیا، سب کچھ کو قربان کر دیا، پھر میں نے دیکھا کہ کیا بچا، کہا پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ اللہ کی محبت میں انسان ایسے آگے آیا کہ سب کچھ کو فنا کر دیا، اولاد آئی قربان۔ قربانی ہمیں یہی میسج اور پیغام دیتی ہے کہ اصل قربانی کا مقصد کیا ہے۔ یہ تو ایک پریکٹیکلی تمہیں ایک کیا ہے، ایک پریکٹیکلی طور پر تم سے ایک کام کروایا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرو، حقیقت میں آمادہ کیا جاتا ہے جتنی خواہشات آئیں اس کو قربان کرو۔ یہ نہیں کہ بھائی آج قربانی ہوئی ہے اور قربانی کر کے گوشت ماشاءاللہ اس استغفر اللہ کہ اس گوشت کو شراب کے ساتھ کھایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی قربانی کا گوشت وہ جب ذبح کیا جانور اب وہ گوشت ہے اللہ کی نافرمانی بھی کی جا رہی ہے۔ قربانی اس کا نام نہیں، خواہشات کی قربانی کا نام ہے۔ لوگوں کا حق ہڑپ کرنا یہ نہیں ہے، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا۔ وہاں دنیا کی نگاہ میں حضرت جی قربانی بھی کر رہے ہیں اور یہاں بہنوں کا حصہ بھی حرام خور نہیں دے رہا۔ وہاں دنیا کی نگاہ میں کیا ہے، قربانی بھی کر رہے ہیں، یہاں لوگوں کے نہ حق پیسے حرام خور نے قبضے میں لیے وہ بھی نہیں دے رہا۔ یہاں دنیا کی نگاہ میں بڑے بڑے تگڑے تگڑے اپنے جیسے ہاتھیوں کی طرح جانور بھی حضرت جی ذبح فرما رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کو تو پوچھے ہی نہ، اپنے بھی پڑوسی اس سے تنگ ہیں، غیر بھی اس سے تنگ ہے۔ قربانی اس کا نام نہیں ہے۔ قربانی اللہ کی محبت میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، جذبات کی قربانی اصل ہے۔ ہم 1400 سال پیچھے جائیں اور ہم دیکھیں کہ یہ جو محبت کی آگ ہے، یہ جو جذبہ ہے، صحابہ نے، اصحاب رسول نے اس پر من عن عمل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، اسلام لائے، اپنے اسلام کو خفیہ رکھا، لیکن بھائی
وہ جب بھی کسی مجلس میں جناب محمد الرسول اللہ، ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ہمارے جسم، ہمارا سب کچھ محمد الرسول اللہ کی جوتی مبارک کے نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام آتا تو یہ مچل جاتے۔ محبت اسی کو کہتے ہیں، جب محبوب کا نام آئے تو انسان کا چہرہ کھل کھلا اٹھتا ہے، انسان کے اندر تحرک اور بیداری پیدا ہوتی ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا تو یہ بڑا غور سے سنتے، آخر یہ آگ کہاں چھپتی ہے؟ تو ایک دفعہ ان کے گھر والوں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے تو یہ عبداللہ جو ہے نا وہ بڑا غور سے ان کی باتوں کو، ان کے تذکروں کو سنتا ہے۔ آخر گھر والوں نے کہا تم مسلمان تو نہیں ہوئے ہو؟ وہ منافقت نہیں کرتے تھے، یہ تو ہم ہیں، شادی بیاہ میں ہمارا وتیرہ ہی الگ ہوتا ہے، مسجد میں جذبات نفسانیت الگ ہوتی ہے، اور اسی طرح دوستوں کی گیدرنگ میں نفسانیت الگ ہوتی ہے، اسی طرح خوشی میں نفسانیت الگ ہوتی ہے۔ صحابہ جہاں جاتے تھے ایک ہی بات کہتے تھے، میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، خوشی میں ہوں تو میں ڈوم میراثی نہیں، صحابی ہوں، غمی میں ہوں تو میں رسم و رواج والا نہیں، میں صحابی ہوں، مسجد کے اندر ہوں تو میں صحابی ہوں۔ ہر موقع پر وہ ایک ہی بات کرتے، میں صحابی ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا آپ مسلمان ہو گئے؟ ہاں بالکل، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب چچا نے کہا دو ہی راستے ہیں، دو ہی آپشن ہیں، دو ہی راستے ہیں، یا تو کیا ہے ہمارے ساتھ رہو، ورنہ یہ کہ اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر ہم سے لا تعلقی کا اظہار کرو اور ہمارا گھر چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا پہلا والا راستہ اختیار نہیں کروں گا، یہ کفر، طغیانی، سرکشی، عداوت، بے وفائی کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ وفا والا ہے، جہاں سپاری والا ہے، جہاں کو قربان کرنے والا ہے، دین اسلام کو لگانے والا ہے سینے سے، محمد پاک کے پلو کو اپنے ہاتھ کے ساتھ چمٹانے والا راستہ ہے۔ میں اس دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے جسم سے کپڑے اتار دو، ننگا کر دیا دین اسلام کی خاطر۔ میں کہتا ہوں میری پگڑی کی استری بھی خراب نہ ہو اور میں محنت بھی کروں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے کپڑوں کی اچکن جو ہے وہ میرے کپڑوں کی کریزیں استری کی وہ بھی خراب نہ ہو اور معاشرے میں میرا نام بھی ہو۔ دین کا کام کریں گے اور لوگ گالیاں نہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر دین کا کام کرے لوگ واہ واہ کریں، اس کا مطلب منافقت بیچ میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی لباس اتارتے ہو اتار دو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے میں سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ کپڑے اتار دیے، اللہ اکبر، کپڑے اتار دیے، اور پھر جاتے جاتے ماں تو ماں ہوتی ہے، کافر کیوں نہ ہو، ماں کے دل کے اندر احساسات کا ایک سمندر ہوتا ہے، جذبات کا ایک بحر بے قرار ہوتا ہے۔ ماں نے جاتے جاتے ایک چادر دے دی ہے، اس چادر کو انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ دیا۔ اب دو ہی راستے تھے، یا مکہ کے اندر ہی رہوں یا پھر جس کے نام قربانیاں کی ہیں تو وہیں جاؤں۔ کہا بھائی اسی جانب چلتے ہیں کہ جہاں جس کے نام پر سب کچھ قربان کیا، اور سوئے مدینہ رخ کیا۔ جب مدینہ پاک پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا، کہا عبداللہ یہ کا سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تم مسجد نبوی کے اندر ہی رہو اور اس مسجد نبوی کے اصحاب صفہ کے ساتھ آپ رہیں، میری تعلیمات پر عمل کریں جو میں کہتا ہوں۔ پھر ایک موقع آتا ہے اور یہ ایسے اللہ کی محبت میں مگن ہوتے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر اللہ 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 کہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ اللہ اللہ اس طرح کہہ رہا ہے، میں اس کو روکوں؟ کہا نہیں یہ اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے، یہ وہ جذبات ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت کے جذبات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جہاد میں جانا ہے، غزوے میں جانا ہے، چلو میرے صحابہ جہاد پر، غزوے میں جانا ہے۔ اب یہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، عبداللہ بھی اسی غزوے میں ہیں، ابھی لڑائی کا موقع نہیں آیا۔ راستے میں حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار کے لیے آئے، بس آخری لمحات ہیں محبوب کی وہ زیارت کے، اور یہ کیا ہے ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے اس صحابی کا سر اپنی گود میں رکھا، سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں رکھا، تو ظاہر بات ہے وہ صحابی کی نگاہیں بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو دیکھ رہی تھیں۔ سبحان اللہ، کسی کی موت آتی ہے ناچتے ناچتے، کسی کی موت آتی ہے سود خوری کرتے کرتے، کسی کی موت آتی ہے شراب پیتے پیتے، یہ نبی کا صحابی ہے، انتقال ہو رہا ہے، محبوب کا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے، جیسا تمہارا لائف سٹائل ہوگا، اسی حالت میں موت آئے گی، جس حالت میں موت آئی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ زانی زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، سود خور سود خوری کرتے ہوئے اٹھے گا، لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کرنے والا اس گناہ کی دھبے کو ساتھ لیتا ہوا اٹھے گا، اور میرے نبی کا صحابہ محبوب کا دیدار کرتے کرتے اٹھے گا۔ یہ قربانی ہے، یہی قربانی مطلوب ہے ہم سے۔ نام، نمود، ریاکاری، نمائش، یہ قربانی اللہ کو مطلوب نہیں، منہ پر مارتے ہیں اللہ۔ اب آخری وقت ہے، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر ان کا اپنی گود میں اٹھایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ بس بھائی یہ میرا صحابی مجھے چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے لگا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے تشریف لے گئے ان کے پاس سے، پھر پتہ چلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور یہ حکم شریعت کا کہ قبر میں جو میت کا قریبی ہو وہ اترے اور اس میت کو لے۔ تو قبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اترے، اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر ان کو پہنائی۔ سبحان اللہ، کالی کملی والا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اللہ نے ان کو فرمایا اے کملی والے، چادر کے اوڑھنے والے، جس چادر کی تعریف اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک میں فرمائی، اسی چادر کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محبوب صحابی حضرت عبداللہ کو دی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نام جان قربان کریں گے، اللہ بدلہ کیسے دیں گے؟ اے میرے عبداللہ، اے میرے نبی کے صحابی، تمہیں ننگا کیا گیا اسلام کی خاطر، اب تمہاری قیمت میں لگاتا ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین، تمہاری قیمت میں لگاتا ہوں، تم دنیا سے جاؤ گے اس حال میں میرے پاک محمد کی چادر تمہارے جسم کا حصہ بنے گی، تمہارا کفن بنے گی، قیامت میں جب اٹھو گے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ردا اور چادر کو لے کر اٹھو گے۔ اب وہ جب نبی علیہ السلام ان کو لے رہے تھے، رکھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے اپنا بھائی مجھے دے دو، میرا بھائی مجھے دے دو۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور فرمانے لگے کاش عبداللہ کی جگہ میں ہوتا، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ ہوتے، اور وہ ہاتھ مجھے لے کر قبر کی گود میں آغوش میں آپ علیہ السلام اس کی نظر کرتے اتارتے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ کو عبداللہ ذو البجادین کہا جانے لگا، یعنی عبداللہ دو چادروں والا، قیامت تک یہ نام رہے گا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اللہ نے خریدا، انمول کر دیا، یہ ہے وہ جذبہ جس جذبے نے آ کر عیبوں کو کیا کر دیا، چھپا دیا۔ اور وہ جذبہ کون سا ہے؟ عشق خداوندی کا جذبہ، اللہ کی محبوبیت کا جذبہ، اللہ کی محبت کا جذبہ۔ یہی جذبہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہی جذبہ تھا۔ فرعون کی بیوی تھی، خوبصورت تھی، فرعون ان کے اشاروں پر ناچتا تھا، ہر بات مانتا تھا، لیکن اس کمبخت کو پتہ چلا سیدہ آسیہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، کہا فرعون لاکھ سمجھا دے، میں تمہاری بات پر عمل نہیں کرتی، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ کلیم اللہ کا، اس کے رب اور خدا پر ایمان لے کر آ گئی ہوں، اب میں سودا بازی نہیں کروں گی، کچھ بھی کرتا ہے کر لے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو سب کے سامنے بے لباس کرتے ہیں۔ کہا کر لے جو کرنا ہے کر لے۔ لہذا ہمارے اکابر فرماتے ہیں حیا اسلام کی ڈکشنری کے اندر ہے، بے غیرتی اسلام کی ڈکشنری میں نہیں، اور حیا کفر کی ڈکشنری کے اندر نہیں ہے۔ کافر اور حیاداروں نہیں ہو سکتا۔ ہاں مسلمان ان کی نقل کرے تو ان کی نقل کی وجہ سے بنتا ہے، ورنہ اسلام کے اپنی اصول اور اسلام کے اپنے کیا ہے اساس کے اندر جڑوں میں بے حیائی نہیں ہے۔ وہ کافر تھا فرعون منحوس، اس نے پھر سب کے سامنے کہا لے آؤ میری بیوی کو،
وہ کہا کہ محترمہ سوچ لو ورنہ ہم تمہیں سب کے سامنے بے لباس کریں گے. کہا کر لو. سب کے سامنے اپنی بیوی کے کپڑے اتارے, بے لباس کیا. کیوں؟ اللہ کے نام کی محبت کی خاطر بے لباس کر دیا. اس کے بعد پھر فرعون نے کہا اب بھی موقع ہے, مان لو. کہا سودا نہیں ہو سکتا, نو کمپرومائز. پھر ان کو لٹا دیا گیا, کیلیں گاڑ دی گئی. قرآن کریم میں آتا نا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, کیلوں والا فرعون. کیا تم نے اس کا قصہ نہیں سنا کہ وہ کیلیں ہاتھ میں گاڑ دیا کرتا تھا, پاؤں میں گاڑ دیا کرتا تھا, ایسی سزائیں دیتا تھا. اس نے حضرت آسیہ جو اپنی بیوی تھی ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلے گاڑ دیے اور ان کو بے لباس کر دیا. کہ اب بھی موقع ہے. ان کی ایک ہی بات تھی, خزاں ہو کے بہار ہو لا الہ الا اللہ, خوشی ہو کے غمی ہو لا الہ الا اللہ. ایک ہی صدا ہے, چھوڑ دو ساری ریت ساری باتیں, کرنا ہے جو کرتا ہے تم کرو, تمہارے اختیار میں جو ہے تم کرو. اب اس انسان نے زندہ حالت کے اندر ان کی کھال اتارنا شروع کر دی. اپنے نوکروں سے کہا زندہ عورت, پھر وہ بھی عورت, مرد کی چیخیں نکلتی ہیں. بھائی ایک عورت زندہ حالت میں ان کے جسم کی کھال اتاری جا رہی ہے. کھال اتاری گئی اور ان کا چہرہ اپنے محل کی طرف کر دیا تاکہ یہ محل کو دیکھے, یہاں کی آسائشوں کو یاد کرے, یہاں کی سہولیات کو یاد کرے, یہاں کے نوکروں کی خدمت گزاری کو یاد کرے. کیا پتہ یہ دوبارہ پلٹ جائے. لیکن آسیہ نے کہا ایک ہی بات. اب جب محل کی طرف ان کا چہرہ کیا, فوراً سیدہ آسیہ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ یہ مجھے محل کا طعنہ دیتا ہے. اللہ تمہارے ہاں جو محل اور ٹھکانہ ہے, یا اللہ آپ کے ہاں جو محل ہے, اے ارحم الراحمین میرے لیے وہاں ٹھکانہ بنا دیجئے, محل کا انتظام وہاں کر دیجئے. فرعون جیسے ظالم سے مجھے نجات عطا فرما دیجئے. اب جب یہ منظر کھال اتاری جو اس پر مرچیں اور نمک لگایا گیا, اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے, اللہ نے جنت دکھا دی, وہ محل دکھا دیا جس محل میں ان کو سکونت اختیار کرنی تھی, اس محل کے اندر ان کو رہنا تھا, وہ محل ان کو دکھا دیا. اور اسی حالت میں روح پرواز ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ و مکرمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے جانے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خدیجہ جا رہی ہو, میری بیویوں کو یعنی اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا. حضرت خدیجہ حیران ہو گئی کہ بھائی اے اللہ کے نبی, میرے علاوہ تو آپ نے کسی اور سے میری حیات میں شادی نہیں کی ہے, تو میرے علاوہ سوکن کون سی ہے میری؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہا, حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ, جنت میں اللہ میرا نکاح ان سے کریں گے. اور ایک حضرت آسیہ جو امرأ فرعون تھی, فرعون کی بیوی تھی, قربانی اتنی بڑی قربانی دی ہے, اتنے جذبات کی قربانی دی ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا اب یہ فرعون کی بیوی کے نام سے نہیں پکاری جائے گی, یہ محمد الرسول اللہ کی بیوی کے نام سے جنت میں پکاری جائے گی. یہ ہے جذبات کی قربانی, یہ ہے جذبات کی قربانی. یہی قربانی ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اور اب اس خواب کو اپنے بچے کے سامنے بیان کیا. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے لخت جگر, اے میرے نور نظر, اے میرے جگر گوشے, اے میرے جگر کے ٹکڑے, میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. ہم تو بچوں کو نماز کے لیے نہیں لے کر آتے کہ جی ابھی چھوٹے ہیں, 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے, بالغ بچہ ہوتا ہے, تھکا ہوا ہے, آرام کرنے دو. پورا ہفتہ اس نے ہمارے لیے نوٹ کمائے ہیں, اسے اٹھانے کی نوبت نہیں ہے. ارے اس کی چارپائی اور اس کے بیڈ کے نیچے دوزخ کی آگ جل رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے سے کہا, اور اسی کو کسی شاعر نے بیان کیا, پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. پدر کہتے ہیں فارسی میں والد کو, کہ والد نے اپنے بچے سے کہا بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, اور ایک زندگی کا عجیب سا ایک کیا ہے منظر میں نے دیکھا ہے اپنی خواب کے اندر. اور نبی کا خواب وہی ہوتی ہے. کیا دیکھا ہے؟ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. یہ میں نے دیکھا ہے
کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور اللہ کے حکم سے اب میں تمہارے لہو سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ اللہ کے ابراہیم کے بیٹے بھی اللہ کے ابراہیم جیسے جذبات رکھنے والے تھے۔ بیٹے نے کہا ابا جو اللہ نے فرمایا ہے افعل ما تؤمر، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے گلا شکوہ کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ زمین و آسماں بھی حیران تھے، یہ کیسا عجیب واقعہ، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ اور پھر مختصر قصہ وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اب وہ زور لگا رہے ہیں چھری پر، لیکن چھری تو اللہ کے حکم کی تابعدار ہے، چھری کسی ولی کسی نبی کے حکم کی تابعدار نہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابعدار ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتا تک نہیں ہل سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر بارش تک نہیں برس سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر سورج نہیں آ سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر چاند اپنی روشنی نہیں بکھیر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر ان ستاروں کے اندر جھلملاہٹ نہیں آ سکتی، سمندروں کے اندر طغیانی نہیں آ سکتی، اسی طرح دریاؤں میں روانی نہیں آ سکتی، پھولوں میں خوشبو نہیں آ سکتی، آگ کے اندر تپش کا مادہ پیدا نہیں ہو سکتا، برف میں ٹھنڈک نہیں آ سکتی، جب کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پر طاقت خرچ کر دی، ادھر سے اللہ نے جبرائیل امین کو فرمایا یہ مینڈھا لے جاؤ اور جا کر کیا کر دو، اسماعیل کی جگہ اسے ذبح کروا دو۔ میرا مقصد اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں، ابراہیم کا امتحان لینا، اس کے جذبات کا امتحان لینا تھا، اس کے احساسات کا امتحان لینا تھا۔ اور پھر فوراً کیا ہے، جبرائیل امین مینڈھا لے کر آ رہے ہیں، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو بچہ ذبح نہ ہو جائے، دور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون ہے، دیکھا اللہ کے فرشتے، اور کہا یہ اللہ نے جنت سے یہ ایک دمبا دیا، اسے ذبح کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، توحید ہی توحید ہے۔ پھر مینڈھا ذبح ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی آنکھیں کھولی گئی، جب دیکھا ان کی جگہ مینڈھا ذبح ہے تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہم آپ پڑھتے ہیں یہ 3 مقدس ہستیاں، بلکہ میں کہوں 4 مقدس ہستیوں کے انوارات کو لے کر پڑھتے ہیں، حضرت جبرائیل امین، ابراہیم خلیل، اسماعیل ذبیح اللہ، جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان 4 مقدس ہستیوں کے انوارات جو ان کلمات کے اندر ہیں اور جو اللہ کے نبی نے مجھے آپ کو عطا فرمائے ہیں، یہ آپ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اسی کو کہ اپنے جذبات کی قربانی کرنا، قربانی صرف اس شکل و صورت کے ساتھ خاص مت کرنا، قربانی اسی کے یہی ہے، لیکن اصل جو مقصود ہے، جو سبق سکھانا ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے، اپنے چہرے پر محمد پاک کی داڑھی کو سجانا ہے۔ بے پردہ خواتین وہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن کو جھکا کر اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنا کیا ہے ظاہر اور باطن بنا دیں اور اپنے پردے والی زندگی کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اصل قربانی یہ ہے۔ سود خور سود سے توبہ کر لے، شرابی شراب سے توبہ کر لے، دھوکے باز فراڈی فراڈ سے توبہ کر لے، لوگوں کا مال کھانے والے اس سے توبہ کر لے، بے نمازی وہ نماز نہ پڑھنے سے توبہ کر کر اپنے جذبات کو قربان کر کے آ جائے۔ سمجھ گئے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کے مطابق زندگی گزارنے کی اور فلسفہ قربانی کو سامنے رکھ کر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دے دیں جذبات کی قربانی، کھڑے ہو جائیں شرافت سے۔ نیت وغیرہ تو ماشاءاللہ سارے ہی ماسٹر ہیں، سارے مفتیان کرام ہیں اس کھڈے کے، تو نیت تو ماشاءاللہ سب کو آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ بھائی جلدی جلدی چلے جائیں بھائی، تشریف لے جائیں اوپر۔
جن کی قربانیاں ہیں، جیسے اکثر عرض کیا جاتا ہے جمعے کے بیانوں میں اور دروس میں کہ بھائی وہ کسی غریب کو گھر پہ ان کو بلا کر گوشت نہ دیں، ان کے گھر بچہ بھیجیں، یہ غریب کی بے اکرامی ہے۔ کوئی بڑا ہوگا بھائی اپنے گھر کا ہوگا، لیکن ہر ایک اپنے گھر کا بڑا ہے، اس لیے تو عاجزی ہے۔ قربانی جذبات کی قربانی ہے نا، اس لیے جس بھائی نے کوئی قربانی کی ہے یہ کریں گے اللہ اور دے، لیکن بھائی غریب کو گھر پہ نہ بلائے، بچوں کو بھیجے تاکہ ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم آرڈر پر بلاتے نہیں، ہم آرڈر پر جاتے ہیں، یہی تو قربانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔